اچھا ذوالفقار صاحب، وزیر اعظم کا ایک بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، نگران وزیر اعظم ہے ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب، منتخب نہ صحیح لیکن وزیر اعظم اپنے پروٹوکولز کو بھی انجوائے کرتا ہے، انٹرویوز بھی شوق سے دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں انہوں نے 2-3 ایسی کی ہیں ابھی تک، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ان سے آپ کو یاد ہوگا صحافیوں کی ملاقات ہوئی، برین ڈرین کا سوال ہوا، انہوں نے کہا لو ایسی کون سی بات ہے، لوگ تو باہر جاتے ہیں. ان سے اسی طرح لندن میں انٹرویو کے دوران سوال ہوا الیکشن سے متعلق، انہوں نے کہا پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پہ نہ بھی ہو تو الیکشن قانونی ہوگا. کیا یہ ذمہ دارانہ بیانات ہیں؟ ایک ایسی جماعت جو حکومت کر چکی ہے، جو پاکستان پہ رول کر چکی ہے، پورے پاکستان میں بھی حکومت بنا چکی ہے اور صوبے کے اندر بھی اتنا عرصہ، آپ کہتے ہیں وہ نہیں بھی ہوگی تو الیکشن قانونی ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ یہ تاثر دے رہے ہیں یعنی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے مائنس کرنا ہے الیکشن میں سے؟ سلمہ، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن نگران پرائم منسٹر ایک ریفائنڈ قسم کے پولیٹیکل ورکر ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بڑی بھرپور قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. باہر کے دورے کے دوران بھی انگلش بھی وہ اچھی بول لیتے ہیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چکے چوکے مار رہے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ ان کی لینگویج کو سمجھ رہے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں سارے پینلسٹ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ الیکشن کی اناؤنس تو ہو گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو نئی پارٹیز بنی ہیں، ایک تو استحکام پاکستان ہے، کیا اس کا سٹرکچر بن چکا، کیا ان کے کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے، کیا وہ اس قابل ہے کہ الیکشن میں حصہ لے سکے؟ ایک پارٹی بنائی ہے خٹک صاحب نے، کیا خٹک صاحب کی پارٹی کا تو سٹرکچر ابھی بن چکا؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے 3 مہینے کے بعد اور اس میں کوئی شیئر لے سکے؟ اور ایک نئی پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، اور کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ پارٹی اگلے 2-3 مہینوں میں بن کے وجود میں آ کے سامنے آ کے کوئی حصہ وہ شیئر لے سکے؟ یہ 3 وہ جماعتیں ہیں جو اپنی جماعتیں ہیں، اور اگر یہ اپنی جماعتیں اس قابل ابھی نہیں ہوئی تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن والا جو معاملہ بھی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہی آنی ہے نا، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی دوبارہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ ابھی اعتراضات بہت زیادہ آگے ہیں اور ان کی ابھی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آگے جائیں گی. یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ جنوری والا معاملہ جو ہے نا یہ اس سے آگے جائے گا. دوسری نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو میسج دیا گیا ہے اس کے بعد وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا میرے لو معذرت. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کے اندر سے نواز شریف صاحب کے خلاف 9 مئی ہو گیا ہے، اور 9 مئی کیا کس نے ہے؟ اب نواز شریف صاحب اگر مائنس ہوتے ہیں تو اس کے بعد شہباز شریف ظاہر واحد قابل قبول ایک پریپوزیشن رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو دائیں بائیں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کے اندر سے کوئی بریک واردات ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب سے ایک ایسا سینسٹیو بیان دلوا دیا گیا ہے جس کے بعد وہ ایک 9 مئی والا ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت میسج ان کو جا چکا ہے. وہ میسج بالکل ٹھیک ہے، ایک کولڈ میسج یہ ہے. لیکن احتشام صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، سب پلان تھا، لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کو یہ ایشورٹی نہیں ہے کہ اگلی حکومت میں وہ وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں قطعی طور پہ لگتا انور رضا ڈاکٹر صاحب اور اپنے ذوالفقار بھائی کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ ضرور آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، اتنی ڈیٹیں دی ہیں، اس کے بعد آج آپ نے ڈیٹ دیا، اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا ہے، الیکشن میں جانا ہے آپ نے، کیا ہوگا. ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 16 ماہ کی کارکردگی ساری سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ ملبہ آپ پہ ڈال گئی، لہٰذا ان کے پاس پوری پارٹی کے پاس نواز شریف صاحب کو بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں. اصل سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا بیچنا ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے نا اس وقت سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت سلمہ وہ جو اپنا اس وقت ان کو جو غصہ ہے نواز شریف صاحب کو کس بات کا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح کیس بلڈ کیا گیا ڈاکٹر صاحب کے 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اور وہ 4تھی مرتبہ والا معاملہ ٹل گیا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا جو اب قانون ابھی تک انڈو ہو کر کے چلے گئے ہمارے نیب کی ساری چیزیں، اب دیکھیں ان کی نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی. ان کا یہ خیال تھا کہ جی وہ پرانا جو نیب کا قانون بنا دیا ہے کہ اس کے بعد نااہلی وہ 5 سال کی سمجھی جائے گی، وہ نہیں ہے. اب تو نئی پارلیمنٹ آئے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر بنتے کہ نہیں. ان دا مین ٹائم اب جو شہباز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں کہ میں ہوں تو بھائی صاحب کے ساتھ، لیکن بھائی صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت میں لاڈلا کس کا ہوں، اور ویسے بھی قانونی آنی طور پہ وہ نہیں بن سکتے، میں ہی بنوں. ایک بڑی
بڑی وجہ نواز شریف کے قریبی حلقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے, کمپین لیڈ کریں گے, سارا ملبہ اپنے پہ لیں گے اور وہ دنیا جہاں کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے, اور پھر انہوں نے اپنے اسپیئر ایڈ کرنی اس کمپین کو الیکشن جیتنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو آخر میں کیا ملے گا, وہ بیٹھ جائیں گے آرام سے اور بھائی صاحب آگے آ جائیں گے. دیکھیں یہ فیملی کے اندر بھی جھگڑا ہے. ابھی دیکھیں بڑے عرصے کے بعد حمزہ شہباز جو ہے نا چند دن پہلے وہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھنا شروع ہے. اب پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈیل میں ایک یہ بھی انمرزہ بات کی گئی, کس حد تک یہ کنفرم کرنے والی بات ہے کہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میری بیٹی جو ہے چیف منسٹر بنے گی معافی پنجاب کی. اب دیکھیں یہ نہ تو پارٹی کے اندر نہ فیملی کے اندر ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ چیلنجز ان کے لیے اپنے ہیں. اب یہ چیلنجز جب تک اوور کم نہیں کرتے, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو چیلنجز جو ان کے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے گی.